والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ، ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر، اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، خزرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خزرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا، ابو عامر خزرجی کا، کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا، تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہوا جزیرہ نماء عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ آپ کہیں گے مسجد ہے، یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اور ان قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور، ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔